یہ بتاتے ہوئے کہ جو لندن پلان تھا یا لندن پلان لفظ اگر غلط ہے تو اس کو ہم چینج کر لیتے ہیں، جو ہاؤس آف شریف کا خواہش تھی اور جو عمران خان نے میں نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ زمان پارک میں ایک میٹنگ میں بتایا تھا کہ دیکھ لینا جب الیکشن ہوں گے میں جیل میں ہوں گا، نواز شریف باہر ہوں گے، میں نااہل ہوں گا، نواز شریف اہل ہوں گے، میری پارٹی ٹوٹی ہوئی ہوگی اور میرے لیے حالات مشکل ہوں گے، نواز شریف صاحب کو کھلی چھٹی ہوگی لیکن نواز شریف صاحب کو سرپرائز ملے گا اور قوم سرپرائز دے گی۔ اگر اب آپ اس طرح کریں کہ وہ ساری ہاؤس آف شریف کی خواہشیں پوری ہو گئیں، جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اس کو 1000 سے ملٹیپل کر کے انہوں نے دیکھ لیا، گو کہ رزلٹ اس کے برعکس آ گیا۔ اب اگر اس کو سامنے رکھیں تو آپ کو صورتحال ذرا کلیئر ہو جائے گی۔ آگے آ جائیے، سائفر کیس، عدت میں نکاح کیس، توشہ خانہ کیس، عمران خان کو ملنے والی سزائیں غلط ہیں۔ اگر یہ کیس کسی ایسے جج کے پاس چلے جاتے ہیں جس نے انصاف سے کام لیا تو عمران خان بری ہو جائے گا یا کیس ریمانڈ بیک ہو جائیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، بیرسٹر گور نہیں کہہ رہا، لطیف کھوسہ نہیں کہہ رہا، رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں بحیثیت قانون کے طالب علم کے، انہوں نے سیاستدان کے طور پہ بات نہیں کی، بحیثیت قانون کے طالب علم کے میں یہ بتا رہا ہوں۔ اور رانا ثناء اللہ وہ ہیں جن پر عمران خان کے دور میں جھوٹا مقدمہ ہوا تھا، اور رانا ثناء اللہ وہ ہیں کہ جن کی ہارڈ لائنر ہیں، اور جس طرح انہوں نے عمران خان یا تحریک انصاف کے حوالے سے ان کے موقف ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ ہے وہ سزائیں، جس طرح یہ کیس بنے، جس طرح یہ کیس چلائے گئے۔ یہ نہیں تھا کہ ان کیسوں میں کچھ تھا، نہیں تھا، توشہ خانہ کیس بھی تھا، عدت میں نکاح کیس میں بھی چیزیں تھیں اور سائفر کیس میں بھی چیزیں تھیں، لیکن جس طرح یہ کیس بنائے گئے، ایک تھوڑی سی چیز کو رائی کا پہاڑ بنایا گیا، جس طرح یہ کیس چلائے گئے، جس طرح سزائیں سنائی گئیں اور جتنی سزائیں سنائی گئیں وہ اب ہوا ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اور میڈم شیخ پہلے بھی کہا تھا ایک مرتبہ، شاید آپ کو یاد ہو، جج ہمایوں دلاور، جج قدرت اللہ، جج ابو الاسناد ذوالقرنین، جج محمد بشیر، ان کی تصویریں لگانی چاہیے تحریک انصاف کو، اور ان کو لکھنا چاہیے ہمارے محسن، ایک وال آف محسن بنا کر ان کی تصویریں تو ضرور لگانی چاہیے کہ یہ ہمارے محسن ہیں۔ جس طرح انہوں نے جلد بازی میں کیس چلائے، جس طرح انہوں نے قانونی سکم رکھے فیصلوں میں، اتنے بڑے بڑے قانونی بٹی صاحب مسئلہ یہ ہے نا کہ سب کچھ ہوتے ہوئے، سب کچھ پتا ہوتے ہوئے بھی پھر جب نہیں اپنی راضی ہوتے پاورز دیٹ بھی، تو پھر اسی طرح سے ہوتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، بیل بھی نہیں ملتی۔ بٹ کیا آپ سمجھتے ہیں کچھ مختلف ہوا ہے یا کچھ سافٹنیس آئی ہے وہاں پر جو اب رہائی کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے اپریل یا مئی تک ہو جائے گی؟ میڈم شیخ صرف اگر آپ 1 منٹ مجھے اس میں دے دیں تو میں اس اعزاز کی بات پہ آنے میں ذرا مجھے آسانی ہو جائے گی، تو کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ اگر میں یہ نہ کروں بات تو وہ ادھوری سی رہ جائے گی، آپ سے معذرت کے ساتھ کہ اتنا میں تابع دار کبھی بھی آپ کا نہیں ہوا، آج میری تابع داری پہ ہی آپ خوش ہو جائیں۔ اچھا میڈم شیخ، جلد بازی، رات گئے اور حق جرا سے محروم رکھنا، حق کے دفاع سے محروم رکھنا، مفروضوں پر سزائیں اور سزائیں اتنی، یہ اچھا۔ اب فار ایگزامپل میڈم شیخ کے توشہ خانہ میں تو سزا معطل ہو چکی ہے، سائفر اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس وقت تک 11 ایسے اعتراضات ہیں جن کا حکومتی وکیلوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ جس تقریر پر سزا، اس کا کوئی سر پیر ہی نہیں، اتنی جلدی کی کیا ضرورت تھی؟ حق دفاع کیوں ختم کیا؟ حق جرا کیوں ختم کیا؟ مدعی نے سائفر دیکھا، یہ عدالت پوچھ رہی ہے، تفتیشی نے سائفر دیکھا، حکومتی وکیلوں کے پاس سائفر کا اصل متن تھا، ٹرائل کورٹ کے پاس سائفر تھا، کسی نے نہیں جی سر کسی نے نہیں دیکھا۔ اچھا، اور سائفر ڈی کوڈ ہوا، 8 کاپیاں بنی، سائفر اصل گم نہیں ہوا، ایک کاپی گم ہوئی، اور عدالت کہہ رہی ہے اس میں تو ملٹری سیکرٹری کو عمران خان نے کہا تھا کہ آپ ڈھونڈ کے لاؤ، انہوں نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی، پھر کیوں سزا؟ اعظم خان کا بیان نکال لیں تو پھر کیوں سزا؟ اور عدت میں نکاح کیس آپ کو پتہ ہے کہ اعلیٰ حضرت خاور مانیکا کا پہلا موقف بعد کا، مفتی سعید کا پہلا بعد کا، اون چودھری پہلے اور اب، اور جس طرح سزا ہوئی، لہٰذا توشہ خانہ میں 14 سال، سائفر میں 10 سال اور عدت میں نکاح 7 سال، تینوں سزائیں، اتنی سزائیں غلط تھیں، لہٰذا اڑ جائیں گے۔ اب آ گئے آخری چند جملے
کہ کیا وہاں مجھے لگ رہا ہے میڈم شیخ کہ تحریک انصاف سیکھ رہی ہے. تحریک انصاف نے بہت کچھ سیکھا ہے. علی امین گنڈا پور جیسے میں نے رانا ثناء اللہ کی حیرت کا اظہار کیا نا کہ رانا ثناء اللہ کے منہ سے یہ بات نکلنا کہ یہ سزائیں غلط ہیں اور یہ چلی جائیں گی. اسی طرح علی امین گنڈا پور کا کابینہ کے ہمراہ کور کمانڈر ہاؤس پشاور جانا, افطار کرنا, تقریر کرنا, ترجیحات کا, بعد میں وہاں ان کا میڈم شیخ وہ کرنا کیا اس کو کہتے ہیں کہ بعد میں جو پشاور میں ملاقاتیں ہیں اور بڑی خوش آئند ہے. میں اس پہ حق میں ہوں کہ واپس سیاست کی طرف آ رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں. اسمبلیوں میں جس طرح اور جو بیک ڈور 2-3 ملاقاتیں ہو چکی ہیں وہ بھی بڑی خوش آئند ہے. اور پھر میڈم شیخ بیک ڈور ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں, یہ کس سے ہوئی ہیں اور کہاں پر ہوئی ہیں, ان سے کیا نکلا؟ نکلا کچھ بھی نہیں, ظاہر ہے اتنے جلدی نکلنا کچھ بھی نہیں تھا. بہت زیادہ غلط فہمیاں ہیں, بہت زیادہ چیزیں ہیں, بہت زیادہ کچھ ہے, بہت کچھ ابھی سلجھا نہیں ہے, بہت کچھ ابھی سر کچھ نہ کچھ کہیں تو سلجھا ہے نا, جو رہائی کی باتیں ہو رہی ہیں. ہاں, مثال کے طور پہ آپ نے کہا سلجھا کیا ہے. توشہ خانہ کیس میں نیب آ کے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں, مثال کے طور پہ اس میں سزائیں معطل ہونے پہ. بشرا بی بی کہہ رہی ہے اب مجھے عزت دی جا رہی ہے, کھڑکیاں کھل رہی ہیں, کھڑکیاں بند ہو رہی ہیں, میں لان میں واک کر سکتی ہوں. عمران خان اور بشرا بی بی کے مسلسل اصرار کے باوجود بشرا بی بی کو بنی گالہ میں ہی رکھا جا رہا ہے, اور سنا عمران خان کو ایک طرح سے کہنا کہ آپ بھی بنی گالہ آ جائیں. اڈیالہ جیل حکام کا عمران خان کے ساتھ بیٹھنا کہ آپ بھائی ایک دن فیملی رکھ لیتے ہیں, ایک دن وکلا رکھ لیتے ہیں, اور بتائیں آپ کو کیا کوئی ہماری طرف سے تکلیف ہے. عمران خان کا یکے بعد دیگرہ 10 لوور کورٹوں میں کیسوں میں بری ہو جانا, اور بیرسٹر اور عمر ایوب کا قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بن جانا اور پنجاب اسمبلی میں بن جانا. تو چیزیں اگر ان کو دیکھیں کڑی در کڑی ملائیں تو چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. اور مجھے لگتا ہے اعزاز سے, جس کی ایک بات سے میں اختلاف کرتا, اللہ نہ کرے ایسا ہو, مجھے لگتا ہے کہ عمران خان نے بھی کافی کچھ سیکھا ہے, تحریک انصاف نے بھی سیکھا ہے. وہ واپسی چاہتے ہیں,